من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، معزز دوستوں اور بزرگوں، میں نے سابقہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے مدارس کی اہمیت اور مکاتب اسلامیہ کے قیام پر کچھ باتیں کی تھی. اس مرتبہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. کوشش یہ کروں گا کہ اسی آیت کی روشنی میں چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں. دعائیں فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس کام کی بات کہلوا لے اور ہمیں اور آپ کو اس کام کی باتوں پر عمل کے راستے کو ہمارے لیے آسان فرما لے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم ہی اور آپ نہیں، پوری امت مسلمہ حالات کے چنگل سے نکلنے کے لیے کامیابی کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے. آج امت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ معاشرے کی طرف اگر نظر اٹھا کر کے دیکھا جائے، سماج کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا جائے اور حصہ اقارب کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا جائے تو ہر انسان پریشان حال نظر آ رہا ہے. اور مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ آج غیر قومیں ہمارے اور آپ کی دشمن بن چکی ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے ان کی سازشیں چلتی رہتی ہیں. ہماری اور آپ کی عداوت اور دشمنی کا ان کے دل کے اندر بدنما داغ پیدا ہو چکا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان حالات کے اندر ہم کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا مایوسی کا شکار ہو کر کے بیٹھنا چاہیے یا ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اور اللہ سے دعا ہو کر کے اور اللہ سے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے دعا کرنا چاہیے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رب کائنات نے اپنے پاک کلام کے اندر اپنے ایک نبی کا واقعہ نقل کیا ہے اور کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت؟ فرماتا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے اپنے بیٹوں سے یہ نصیحت کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے یہ نصیحت کیا تھا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم حالات کے چنگل میں پھنس جانا، اگر تم دنیا میں رہتے ہوئے حالات تم کو گھیر لے اور تم مصیبتوں میں مبتلا ہو جانا، لیکن کبھی اس بات کو نہ بھولنا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوسی اور نا امیدی کا شکار مت بننا. یعنی اللہ رب العزت نے اس نصیحت کو قرآن کریم کے اندر نقل کر دیا. حالانکہ یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے ان نصیحتوں کو کہاں ذکر کیا تھا، لیکن بعد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور اللہ نے اپنا پاک کلام قرآن مجید اتارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اسی قرآن کریم کے اندر اس نصیحت کو نقل کر دیا. کیوں نقل کر دیا؟ اس لیے نقل کر دیا تاکہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے یہ فائدے مند نصیحت ہو جائے. رہتی دنیا تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ نصیحتیں کامیاب اور کامرانی کا اس کا سبب بن جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ان نصیحتوں کو جو یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے کیا تھا وہاں آ کر کے قرآن کریم کے اندر نقل کر دیا. اسی لیے نقل کر دیا تاکہ آج کی امت اس پر عمل کرے کہ اگرچہ حالات سے وہ گھری ہوئی ہے، اگرچہ نا امیدی کا اگرچہ وہ حالات میں مبتلا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں میں اس کو مبتلا کیا جا رہا ہے، غیروں کی سازشیں ہمارے اور آپ کے خلاف چل رہی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو لوگوں کے قلوب کو پھیرنے والی ذات ہے. اللہ رب العزت کی وہ
ذات ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا اور ساری کائنات کا نظام اللہ رب العزت نے سجایا، ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا، اس کے اندر جتنی بھی شے ہیں ان کا بھی مالک اللہ ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا بھی مالک اللہ ہے، جتنے بھی لوگ بستے ہیں ان کا بھی مالک و خالق اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو اللہ رب العزت نے ان نصیحتوں کو قرآن کریم کے اندر چوں کا تو نقل کر دیا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ان کے والد محترم نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن میں نقل کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ امت محمدیہ کے لوگوں کے اوپر اگر حالات آتے ہیں تو ان حالات میں وہ پھر کر کے وہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار نہ بن پائیں۔ مایوسی ایمان والوں کی شان نہیں ہے، اسلام والوں کی شان نہیں ہے۔ جس کے دل کے اندر اسلام موجود ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر خوف الہی موجود ہوتا ہے، وہ شخص کبھی حالات سے گھبراتا نہیں، وہ شخص کبھی حالات سے نا امید نہیں ہوتا، وہ شخص کبھی حالات سے مسلمانوں کی وہ شخص کبھی حالات سے نا امیدی کا شکار وہ شخص نہیں بنا کرتا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ جن لوگوں نے حالات سے سمجھوتا کر کے اور حالات سے وہ حالات میں گرے اور گر کر کے انہوں نے مایوسی کا وہ شکار بن گئے، نا امیدی کا وہ شکار بن گئے۔ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا، جن کے دل کے اندر اسلام نہیں ہوتا، جو شخص مومن نہیں ہوتا اور خوف خدا جس کے اندر نہیں ہوتا، وہی شخص حالات میں گر کر کے نا امیدی اور مایوسی کا شکار بن جایا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت اسی حالات کے پیش نظر ہم کو اور آپ کو اپنے پاک کلام کے اندر تسلی دیتا ہے اور دلاسا دیتا ہے اس امت کو، اور کیا کہتا ہے رب کائنات؟ یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اے لوگوں، کہ اگرچہ تمہارے اوپر حالات آ رہے ہیں، تم مصیبتوں میں مبتلا کیے جا رہے ہو، لوگوں کے تمہاری طریقے سے دشمنی تمہاری طرف سے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ رہی ہے، لیکن تم مایوس مت ہونا، تم نا امید نہ ہونا، تم مایوس اور غمگین مت ہونا، اس لیے کہ اللہ آگے فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ میرے ذمہ ہے کہ میں تمہیں کو سربلندی عطا کروں گا، اسی قوم کو سربلندی عطا کروں گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وہی اللہ کہتا ہے جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، وہی اللہ کہتا ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، وہی اللہ کہتا ہے جس نے سارے آسمان کی نیچے کی چیزوں کو، زمین کے اوپر کی چیزوں کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اسی اللہ رب العزت کا یہی حکم ہے کہ تم مایوسی اور نا امیدی کے شکار نہ بنو، تم غمگین مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم تمہیں کو سربلندی عطا کریں گے اور ساری قوموں کو تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم تم کو سربلندی ضرور عطا کریں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ اسی آیت کے اگلے جملے کے اندر اللہ فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سربلندی تو تمہیں ملے گی اور تمہیں عزتوں سے مالا مال کیا جائے گا اور تمہیں اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت غالب کرے گا، لیکن کیسے کرے گا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکے مومن بندے بن کر کے اس دنیا سے چلے گئے اور اس دنیا کے اندر اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہے، تو تمہارے لیے کیا ہے کہ تمہیں اسی دنیا کے اندر اللہ رب العزت سربلندی عطا کرے گا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا آج یہ حال ہے کہ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ ہم نماز کی پابندی کر لیں،
اور ہم زکوٰۃ کی پابندی کر لیں، اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں اس ارکان پر ہم کھڑے اتر جائیں، تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ پاتے لیکن ہم قیادت مسلمانوں کی اچھی طریقے سے کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ پاتے لیکن ہماری تجارت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، نماز کے علاوہ ہم ساری قیادت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کرو اور سوچو کہ نماز کو چھوڑ کر کے اللہ نے آپ کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ سیاست کرنے میں چلے جاؤ۔ میں سیاست کا منکر نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سیاست کے میدان میں قدم نہ رکھو، میں کہتا ہوں کہ اے امت کے نوجوانوں، تم ضرور سیاست کے میدان میں قدم رکھو، اور تمہارا سیاست کرنا لازم اور ضروری ان حالات کے اندر بن چکا ہے، لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کو بھلا کر کے سیاست نہ کرو، اللہ کے فرمان کو بھلا کر کے سیاست نہ کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بالائے طاق رکھ کر کے تم سیاست نہ کرو۔ سیاست کرو، کیسے کرو؟ خدمت خلق کے جذبے کو لے کر کے کرو، اپنے دل کے اندر اس بات کو بیٹھاؤ اور یہ سوچ کر کے سیاست کرو کہ اللہ نے اگر ہمیں سیاست میں آگے نکالا، اللہ نے اگر ہمیں سیاست کرنے کا سلیقہ سکھلایا تو ہم اپنے قوم کی مدد کریں گے اور ہم لوگوں کی مدد کریں گے۔ اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس آنے والا، ہم سے مدد چاہنے والا، ہم سے مدد طلب کرنے والا وہ غیر ہے یا اپنا ہے، ہم سے مدد چاہنے والا، مدد طلب کرنے والا وہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے۔ ہم اس طریقے کا کام نہ کریں کہ ہم اگر سیاست کے میدان میں قدم رکھیں اور اللہ نے ہم کو اور آپ کو وہ سلیقہ دیا تو ہم اور آپ اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہم پورے قوم کی اور پورے امت کی بلکہ پوری دنیا انسانیت کی مدد کرنے کے لیے اور خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر اس جذبے کے ساتھ ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی، سیاست کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھنگالو، صحابہ کرام کی زندگی کو کھنگالو تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے نبی علیہ السلام نے غیروں کے خلاف سیاست کیا تھا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو کھنگالو تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی میں آپ کو سیاست ملے گی، اور اگر آپ کو صحابہ کرام کی زندگی کو کھنگالنا ہو تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، انہوں نے حکمرانی کیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بلا سیاست کے انہوں نے حکمرانی نہیں کیا تھا۔ اس لیے میری امت کے نوجوانوں اور میرے قوم کے نوجوانوں، سنو، سیاست ضرور کرو لیکن سیاست کے اندر کبھی اس چیز کو اپنے اندر نہ لے کے آؤ کہ ہم اگر سیاست میں بڑھ گئے تو غیروں کو اس کا نقصان پہنچائیں گے، اگر قیادت میں ہم بڑھ گئے تو غیروں کا اس کا نقصان پہنچائیں گے، بلکہ خدمت خلق کے جذبے کو لے کر کے اپنے دل میں اگر تم سیاست کرتے ہو تو تمہاری سیاست کامران سیاست اور کامیاب سیاست مانی جائے گی۔ میرے بھائی، آپ غور کرو اور سوچو کہ ہم آج کہتے ہیں کہ ہم خدمت خلق کے اندر پڑوسیوں کا بھی خیال کرتے ہیں، اپنے اعزاء اقارب کا بھی خیال کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرتے ہیں، اور ساری قوم کے درد کو ہم لے کر کے اپنے دل کے اندر اور اپنے سینے کے اندر ساری قوم کا درد لے کر کے گھومتے ہیں، لیکن ہم سے نماز جیسی عبادت ادا نہیں ہو پاتی۔ غور کرو اور سوچو، اے امت کے نوجوانوں، آج تم یہاں زندہ ہو، جب کل قیامت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو سب سے پہلی پوچھ جو ہوگی میرے بھائی نماز کی پوچھ ہوگی۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا قبر کی اندھیری کوٹری کے اندر کہ تمہاری سیاست کیسے چل رہی تھی، بلکہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، اور تم سے قبر کی اندھیری کوٹری کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری تجارت دنیا کے اندر کیسی چلتی تھی، بلکہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین اور دھرم کیا تھا، تمہارا مذہب کیا تھا۔ تم سے اندھیری کوٹری کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری قیادت دنیا کے اندر کیسی چلتی تھی، بلکہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ کس نبی کے امتی بن کر کے تم اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ میرے بھائی، وہاں ہمیں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور ہمارے اور آپ کے جواب کا کوئی راستہ نہیں بن پڑے گا۔ اس لیے آج ہم اور آپ اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو عبادات کے اندر اپنے وقت کو صرف کریں،
اور عبادات کے اندر اللہ رب العزت نے ہم کو یہ حکم دیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ عبادت کے بعد کا وقت اور جو اللہ نے حکم دیا ہے، نبی نے جو سنتیں بتلائی ہے، ان سنتوں پر عمل کرنے کے بعد اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد اگر تم تجارت کرنا چاہتے ہو، اس غرض سے تجارت کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال کا خرچ چل جائے اور تمہارے اہل و عیال کے جو حقوق اللہ رب العزت نے تم پر عائد کر رکھے ہیں ان حقوق کی ادائیگی ہو جائے، تو اس لحاظ سے تم تجارت بھی کر سکتے ہو۔ اور اگر تم عبادات کے کرنے کے بعد، نمازوں کی پابندی کرنے کے بعد 5 وقت کی نماز اللہ رب العزت نے ہم پر اور آپ پر فرض کیا ہے اور پوری امت مسلمہ پر فرض کیا ہے، ان نمازوں کی پابندی کی بعد، تہجد کے نماز کی پابندی کے بعد، سنتوں پر عمل کرنے کے بعد جو وقت بچتا ہے، اگر تم خدمت خلق کے جذبے سے سیاست بھی کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو، شریعت نے تم کو کہیں اس کے لیے روکا نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ نے جو احکامات دیا ہے اس احکامات کو چھوڑ کر کے اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں گے تو ہم اور آپ کبھی کامیابی اور کامرانی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ اس لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر ہمارے خلاف سازشیں کرنے پر تلا ہوا ہے، غیر ہمارے خلاف طرح طرح کی مصیبتوں پر ہمیں مبتلا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے اور ساری قومیں ہمارے خلاف اگر اکٹھا ہو چکی ہیں، تو میرے بھائی تم اپنے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں یقین کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت یہ کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انا مالک الملک قلوب الملک بیدی، یعنی سارے قوم کے قلوب یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں موجود ہے اور اللہ رب العزت ساری قوموں کے قلوب کو پھیرنے والا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اللہ انہی لوگوں کو جن کو اقتدار کے اندر بیٹھایا ہوا ہے، اللہ انہی لوگوں کو جس کو تمہارے اوپر مسلط کر رکھا ہے، اللہ انہی لوگوں کو جن کو تمہارے سامنے کھڑے ہو کر کے بولنے کی طاقت دیا ہے، انہی کو تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس بات کا یقین اپنے اندر بیٹھاؤ، اس بات کا جذبہ اپنے اندر بیٹھاؤ اور اس چیز کو سوچنے کی فکر کرو کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ زمین اور آسمان کی سیاست اور زمین اور آسمان کی ملکیت یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے اندر موجود نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ہم ان حالات کے اندر سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار نہ بنیں۔ مایوسی ایمان والوں کی شان نہیں ہے، بلکہ جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا، جس کے دل کے اندر اسلام نہیں ہوتا، جو سچا پکا مومن بندہ نہیں ہوتا، اسلام اور ایمان والا وہ نہیں ہوتا، اس کی شان ہے کہ وہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار بن جائے۔ ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ حالات کو دیکھ کر کے وہ مایوس اور نا امید ہو جائے۔ آج اگر ہمارے اور آپ کے اوپر حالات آ رہے ہیں تو یاد رکھو کہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے۔ خود رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر یہ حکم دیا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ اے لوگوں جو بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو تم نے جو دنیا کے اندر رہ کر کے گناہ کیا ہے، اسی گناہوں کا یہ ثمرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو آج حالات میں گھیر رکھا ہے، آج ہمارے اوپر غیروں کو مسلط کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائی وہی اللہ ہمیں سربلندی بھی دے سکتا ہے، اور اگر اللہ نے مصیبتوں کے اندر مبتلا کیا ہے تو یاد رکھو کہ وہ اللہ جو مصیبتوں میں ڈالنے والی ذات ہے، اور مصیبتوں میں ڈالنے پر اللہ اگر قدرت رکھتا ہے تو مصیبتوں کو چھانٹنے والی، مصیبتوں کو ہٹانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی غیر اللہ کی ذات نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ہم کو اور آپ کو
اسی عزم کے ساتھ، اسی حوصلے کے ساتھ آج ان حالات کے اندر بھی زندگی گزارنا ہے، اور یہ سوچنا ہے، یہ فکر کرنا ہے کہ اللہ نے ہم کو کیا احکامات دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو کیا ثبوت ملتا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ اگر آج مسلمان نبی کی زندگی کو اپنا عملی نمونہ بنا لے تو اس کے کامیابی اس کے قدم چومے گی، لیکن مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو 25% لوگ ایسے ہیں جن کی پیر قبر کے اندر لٹک چکے ہیں، لیکن ان سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی موجود نہیں ہے تو وہ اس بات کی فکر نہیں کرتے۔ سوچو اور غور کرو کہ کہیں کل قیامت کے اندر حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور وہاں جا کر کے یہ کہہ دیں کہ تم مسلمان ہو لیکن میری سنت کو تم نے اپنے چہرے پر نہیں سجایا، تو بتاؤ کہ وہاں کیا جواب بن پڑے گا۔ غور کرو اور سوچو میرے بھائیوں، نبی کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی فکر کرو، جو نبی نے طریقہ بتلایا ہے اس طریقے پر عمل کرنے کی فکر کرو، اور نماز کی جو سنتیں ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ابھی جمعہ کے بعد حالات یہ ہوں گے کہ 2 رکعت نماز ہم اور آپ فرض پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد کی جو مؤکدہ سنتیں ہیں اگر ہمیں پڑھنا پڑ جاتا ہے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اتنے وقت کے لیے ہم بیٹھ گئے، 15 منٹ، آدھی گھنٹہ، 25 منٹ ہم بیٹھ سکتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے تک ہم خیال کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو اس مسجد میں کچھ ہی لوگ ایسے بچتے ہیں جو سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، اور 2 رکعت کے بعد وہ نظر کہاں آتے ہیں؟ باہر نظر آتے ہیں۔ غور کرو اور سوچو کہ ہماری زندگی ایسی بن گئی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار نہیں ملتا، اور ہمیں سیاست کرنے کا سلیقہ نہیں ملتا، اور ہمیں تجارت کرنے کا سلیقہ نہیں ملتا۔ پہلے اپنی زندگی کو سدھارنے کی فکر کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی فکر کرو، نبی کے احکامات پر عمل کرنے کی فکر کرو۔ نبی نے جو سنتیں بتلائی ہے، جو طریقہ بتلایا ہے، جو آج امت پر سنت بن گئی ہے، اس طریقے پر عمل کرنے کی فکر کرو، انشاءاللہ کامیابی ہمارے اور آپ کے قدم چومے گی۔ تو پہلا کام تو ہم کو یہ کرنا ہے ان حالات کے اندر کہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار نہیں ہونا ہے۔ مایوسی اور نا امیدی یہ مسلمان کی، ایمان والوں کی شان نہیں ہوا کرتی، یہ غیر ایمان والوں کی، جو شخص مومن نہیں ہوا کرتا یہ اس کا کام ہے مایوسی اور نا امیدی کا۔ ہم پہلی بات تو شکار نہ بنیں، اور دوسری چیز اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق جو طریقہ اللہ نے عبادات کا بتلایا ہے اس طریقے کے اندر ہم کمی اور کوتاہی نہ کریں، اور اگر ہم نے کمی اور کوتاہی کرنے میں اپنے آپ کو نہیں روک سکے اور کمی اور کوتاہی کرنے سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکے تو میرے بھائی وہ وقت دور نہیں کہ اس سے زیادہ برا وقت ہمارا اور آپ کا آنے والا ہے۔ آج نوجوان نسل کا یہ حال ہے کہ مسجد کے باہر بیٹھ کر کے وہ باتیں کرتی رہتی ہیں، وہ موبائل میں اپنے آپ کو بزی کیے رہتے ہیں، لیکن نماز کی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ تبلیغ کے ساتھی روز آنا یہ کہتے ہیں کہ نماز پر مسجد کی آبادی پر محنت کی جائے گی اور مسجد کو آباد کرنے کا کام کیا جائے گا، لیکن ہمارا نوجوان مسجد میں چند منٹ کے لیے آتا ہے، دین کی باتوں کو سنتا ضرور ہے لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں بیٹھتی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ حکم صادر کر دیا ہے اور یہ ضروری اور لازم کر دیا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ یہ ہمارا نوجوان نہیں سوچتا۔ صرف نوجوانوں کے اندر جذبہ پیدا ہو چکا ہے اور نوجوانوں کے اندر جوش پیدا ہو چکا ہے۔ میرے بھائی یہ حالات جوش سے کام لینے کا نہیں ہے بلکہ ہوش سے کام لینے کا ہے۔ ہوش کے ساتھ اپنے پیشوا کی، اپنے مقتدا کی، اپنے لوگوں کی باتوں کو ماننے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر تم نے اپنے پیشواؤں کی اور مقتداؤں کی بات سے اعراض کرنا شروع کر دیا تو یاد رکھو کہ تمہارا کوئی پرسان حال اس دنیا کے اندر ملنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ کسی کو بھی ایک قائد مانیں، لیکن جس کو قائد مانیں اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ان حالات کے اندر اگر وہ ہم سے یہ کہتا ہے
ہے کہ آپ کو مسجدوں میں جا کر کے عبادات کرنی ہے تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے تو ہم کو اور آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، تب جا کر کے میرے بھائی کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومے گی۔ دعا یہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد